اچھا سیکنڈلی میں یہ پوچھ رہی تھی جیسے کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ 12 منافقین تھے صحابہ میں، کہ ہمارے سنی مسلک میں کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ جی ان کی وفات جو ہے بیل کے تھوڑے سے ہوگی تو ان کی یہ نشانی ہے، لیکن ریسنٹلی ہمارے جو اپنے فیملی میں میرے چچا ہیں انہوں نے شیعہ مسلک کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی یہ نشانی بتائی گئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوں، تو اس بارے میں آپ لوگوں کے مسلک میں کیا ہے؟ اس کا میں نے نہیں دیکھا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. بہرحال یہ مخالفین کے کتب میں موجود ہے، میری اسپیچ ہے وہ آپ دیکھیں وہاں پر یوٹیوب میں کہ صحابہ کرام اور قتل نبی رب الانام، اس میں آپ دیکھیں وہ اس کا ٹائٹل یہی ہے، یوٹیوب میں ایک اسپیچ ہے صحابہ کرام اور قتل نبی رب الانام. اسی یوٹیوب چینل میں آپ دیکھیں اس میں نے بہت توضیح دی ہے کہ وہ کون تھے صحابہ میں سے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپسی پر شہید کیا جائے. شہید کیا جائے، ٹھیک ہو گیا. اچھا طلاق کے بارے میں آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ بہت اختلاف ہے، سنی مسلک میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ایون یہاں پہ اگر کسی گھر میں ایسی کوئی بات ہو جائے تو وہ تو آپ اگر پیچ اپ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی شبہات کے اوپر کھڑی ہو جائے، اتنا آپ کو یعنی کہ کیا جاتا ہے کہ ایک بار غصہ آیا اور 3 دن بعد واپس کر دیتی ہے، ٹھیک ہے ہو گیا، وہ ساری مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت اسٹارٹ ہوئی تھی، اگر یہ جو طریقہ غلط تھا کہ وہ 3 کو 3 نافذ کر دیتے تھے، تو اب جب حکمیت ان کے پاس آ گئی تھی تو انہوں نے پھر اس کو واپس مطلب ایک میں کنورٹ کیوں نہیں کیا تھا، وہ کس اس کی چیز کو اصلاح واپس نہیں کیوں کیا؟ نہیں کی تھی واپس؟ کس چیز کو یعنی جو طلاق 3 بار دے دی تو وہ ایک ہی شمار ہوئی، یہی کہا جاتا ہے قرآن کے اکارڈنگ. تو جب حضرت علی کی حکمیت ہوئی تو انہوں نے عمر کے اس کو کیوں نہیں انہوں نے قاتل قرار دے دیا کہ یہ غلط ہے کہ 3 طلاق جو 3 ہو گئی ہیں. دیکھیں اب اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ انہوں نے 3 طلاق کی جو بات ہے انہوں نے ہمیشہ اسے منع کیا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، یہ طلاق سنت کے خلاف ہے، یہ تو متواتر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اسے منع کیا. لیکن پھر انہوں نے نافذ کیوں نہیں کیا؟ مطلب جب نہیں، حضرت آپ جو پاس کہہ رہے ایک ہیں نا کہ حکمیت آ نافذ گئی، کیوں نہیں کیا ہے، نافذ کیوں نہیں کیا، یہ خود آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے نافذ نہیں کیا. اب مسلمان جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ان کی حکومت چلی ہے وہ 4.5 سال ہے، اور ان سے جو دشمنی تھی اس زمانے میں بہت شدید دشمنی تھی امیر المومنین علیہ السلام سے. ایک دفعہ تو صحابہ نے اپنی بیعت توڑ دی، پھر صحابہ نے بغاوت کیا، جنگ جمل ہوئی ہے، پھر جنگ صفین ہوئی ہے، جی پھر جی جنگ نہروان خوارج ہوئی ہے. تو ان کا ہمیشہ یہ ان کا جو ہے بالکل شورشوں کا اور بغاوتوں کا زمانہ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے منع نہیں کیا ہے اس بات سے، میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ انہوں نے منع نہیں کیا. ہمارے شیعہ کے احادیث میں بہت ہے کہ مخالفین ہمیشہ یعنی صحابہ وغیرہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے مخالفت کرتے تھے وہ ہمیشہ ان سے آ کے پوچھتے تھے مختلف مسائل کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، تو نماز کا پھر تو مسئلہ یہ لوگ جو سنی ہاں جتنے بھی آپ سنیں نا، فرقے ہیں پھر انہوں نے ان کو فالو نہیں کیا، انہوں نے یہ اپنے تو پاس ایک سنیں نا، مطلب لوگوں پہ تو مسلط کیا تو ہوا ہے. یہ تو اس یہ جو حکومتیں تھیں یہ ہمیشہ معلوم کرتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کا بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کا رائے کسی مسئلے میں کیا ہے، تو بالکل پھر اسی کے خلاف وہ فتویٰ دیتے تھے، اسی کے خلاف کو وہ فروغ دیتے تھے. تو یہ کہ اگر ان کے 4.5 سال کی حکومت میں آپ یہ کہنا کہ انہوں نے منع نہیں کیا، یہ کہاں سے ثابت کہ انہوں نے منع نہیں کیا؟ انہوں نے حتماً منع کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو منع کیا ہے لیکن وہ منع نہیں ہوئے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں انہوں نے تراویح کو منع کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ مسجد میں اعلان کرو کہ نماز نہیں تراویح یہ آپ بدعت میرا ہے. سوال نہیں سمجھ رہے کہ جب عمر نے قرآن کریم کے خلاف جا کر 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا، ٹھیک ہے، اس وقت حضرت علی موجود تھے، انہوں نے اس کے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اس چیز کو انہوں نے روکنے، کیونکہ تو ظاہر ہے آپ اہل سن بیت سے لیجئے نا بڑھ کے بہن، کوئی آپ بھی سن نہیں نا لیجئے، دین کو آپ جانتا. سمجھ گیا میں آپ کی بات کو. آپ کہتے ہیں کیوں نہیں کیا، تو آپ نے کہاں دیکھا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ مطلب سن ہم لیں اتنا سن لیں نالج تو نہیں سمجھ رکھتے، آئے گی نا، لیکن یہ جو سن لیں سنی پلیز. علماء ہیں انہوں آپ نے تو سن جینا لیں، حرام کیا ہوا ہے نا سکا. سن لیں سسٹر میری. امیر جی جی المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا مسجد کہ تم جا کے تراویح کو کہہ دو کہ تراویح بدعت ہے، نہ پڑھو. تو لوگوں نے نعرہ بازی شروع کر دی کہ دیکھو واہ عمرہ واہ عمرہ، دیکھو لوگوں عمر کی سنت کو
عمر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں تراویح میں سے منع کیا، نماز سے منع کیا جا رہا ہے ماہ رمضان میں. تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ وہاں پہ میری ہی لشکر میں بغاوت ہوتی، تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اب ان کو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نعرہ بازی بہت ہے، تو میں نے کہہ دیا ان کو پڑھنے دو جو یہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ میرے سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے بہت سارے احکام اسلام کے چینج کیے ہیں، لیکن میں ان کا مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ میری بات نہیں مانتے. میں منع کرتا ہوں، لوگ میری بات نہیں مانتے، اور وہ اسی پہ مصر ہیں. اگر میں اصرار کر دوں کہ یہ باتیں بدعتیں ہیں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، اور میری لشکر ہی مجھے قتل کر دے گی، اور میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا اور میری ہی لشکر مجھے قتل کر دے گی. تو آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع نہیں کیا، یہ کسی شخص نے فلان کام نہیں کیا ہے، ان کی حکومت محدود تھی، ان کی مخالفین کی حکومت، پوری تاریخ اسلام ان کی مخالفین کی حکومت ہے، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی ان کے مخالفین کے امیر المومنین علیہ السلام کا کسی مسئلے پہ ان کا موقف کیا ہے اس کی مخالفت کیا جائے. تو اگر مخالفین ہمارے جو اہل سنت بھائی کہلاتے ہیں، اگر ان کے مذہب میں طلاق، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال کو وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ان کے پاس جو احادیث پہنچے ہیں، جو ان کے جو حکومتیں رہی ہیں، جو مفتی حضرات رہے ہیں، ان کا کوشش یہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کیا جائے، نہ صرف امامت کے مسئلے پر بلکہ ہر دوسرے مسئلے پر، نماز کے مسئلے پر، روزے کے مسئلے پر، تفسیر کے معاملات پر، اسی طرح طلاق و نکاح کے معاملات پر مخالفت کیا جائے. تو آپ کا یہ کہنا میں نہیں مانتا کہ انہوں نے منع نہیں کیا. نہیں، یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ میں جانتی نہیں ہوں کہ انہوں نے منع کیا ہے.